This program is brought to you by British Heart Foundation. اس آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا یہ خاص پروگرام برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے قائم زیدی اور فرحت حمید جو ہیڈ آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک جو برینٹ ہیلتھ سروسز کے لیے کام کرتی ہیں، آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں صحت مند کھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کھانا پکانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ہم حشر نشر کرتے ہیں اپنی سبزیوں یا گوشت کا، اس سے کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں فرحت حمید آپ سے۔ تو آپ نے کہا شاپنگ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر آ کے ان کا جو ستیہ ناش کر دیتے ہیں تو اس میں کیا، گوشت تو ہم لاتے ہیں تو گوشت میں بھی تو چربی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ تو کیا ہمیں چربی اتار کے کھانا چاہیے؟ بالکل بالکل۔ تو ایسا کرنا چاہیے نا کہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خریدنا کیا ہے۔ پہلے اگر لسٹ بنا کے لے کے جائیں تو وہ لسٹ کے مطلب کے مطابق خریدیں۔ آپ مطلب ہے کہ یہ سوچیں گے کہ ہفتے میں ہمیں اتنے کھانے بنانے ہیں اور یہ بنانے ہیں، یہ ہمیں چیزیں خریدنی ہیں، اور اس کے مطابق پھر شاپنگ کریں۔ اگر آپ ہیلتھی چیزیں خرید کے لائیں گے تو آپ کی کبرڈ میں ہیلتھی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ استعمال کریں گے۔ انہیلتھی چیزیں اگر ہوں گی تو آپ ان کی طرف جو ہے، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہیں ایسی چیزیں کھانے میں، تو وہ اسی طرف انسان کا رجحان جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ اب میں نے اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے، کیونکہ میرا ہیلتھ جو ہے وہ میرے لیے ویلتھ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے اچھی اور لمبی ڈیزیز فری زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ میں کسی کے لیے محتاج نہیں۔ اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے لے لو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب ہے کہ فرمان دیا ہے کہ میں نے یہ گفٹ دی ہے آپ کو، آپ اس اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ تو میرا خیال میں کہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں، وہ مطلب ہے کہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں خیانت کر رہے ہیں قسم کا، کیونکہ ہم اپنا تھوڑے سے پلیجر کے لیے، یعنی کہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ مومنٹ آف پلیجر اینڈ لائف ٹائم آف sort of yeah. So I think it's really important کہ ہم یہ سب کریں۔ تو شاپنگ جو ہے وہ ہیلتھی خریدیں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ کے کھانے جو ہیں وہ کیسے بنانے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ وہ گوشت والے سے اپنا کھانا لیں، کم لیں گوشت، لیکن اچھی کوالٹی کا لیں۔ چیپ کٹس جو ہوتے ہیں ان میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسا بنا بنایا قیمہ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ وہ اس قیمے میں کیا کیا ڈالتے ہیں تو آپ کبھی بھی وہ قیمہ نہیں لیں گے، بالکل نہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کو بولیں کہ لیگ کا قیمہ بنا کے آپ کو دیں، جو کہ لین میٹ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے چربی بھی اتار دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے، وہ تھوڑا کھائیں۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ مطلب ہے کہ گوشت یا کباب یا ایسی کوئی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا جو مین میل جس ہوتی ہے اس کے اندر کھائیں، یہ نہیں کہ آپ مطلب ہے کہ سنیک کے اوپر بھی کھائیں، کیونکہ جتنا بھی گوشت کے اوپر چربی آپ اتاریں گے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کافی چربی ہوتی ہے جو ہم نہیں نکال سکتے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ جو کچھ بنائیں تو کوشش کریں کہ اچھی قسم کے پین استعمال کریں، جن کو نان سٹک پین کہتے ہیں۔ یہ ٹولز بڑے ضروری ہوتے ہیں کک کے لیے، ٹول بڑے ضروری ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ اچھی کوالٹی کے پین لیں گے تو آپ کو لائف ٹائم جو ہے وہ چلتے ہیں، خراب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ خریدیں گے اگر تو آپ کو لگے گا اللہ یہ تو کتنے پیسے ہیں، میں نہیں خریدا، لیکن لانگ ٹرم جو اس کے بینیفٹس ہیں، ایک تو وہ مینیج کرنے میں بہت ایزی ہوتے ہیں، واشنگ میں بہت ایزی ہوتے ہیں، اور دوسرا کوکنگ بھی جو ہے ان میں بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ کیا خاصیت ہے جو عام پین میں نہیں ہوتی؟ اس میں سٹک نہیں کرتی چیز نا۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ اب ایسے پین میں آپ اگر کوشش کریں تو ایک ڈراپ کے ساتھ، ایک قطرے کے ساتھ، ایک قطرہ تیل کے ساتھ آپ انڈا بنا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو کمپلینٹ آتی ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ تو بتا رہے ہیں لیکن تھوڑا یہ کرنے سے یا احتیاط، وہ مزہ یا سواد جو ہمارا ہوتا ہے کھانے، وہ تڑکا لگانے میں جو دال میں مزہ آتا ہے یا کھانوں میں وہ جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ بالکل بھی نہیں جاتی ہے، کیونکہ جب میں نے پہلے کام شروع کیا تو ہم لوگوں نے کوکنگ وغیرہ کی ڈیمونسٹریشن کرنے شروع کیے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ امپاسبل، ایک تو پکتا نہیں ہے اس میں، اور دوسرا اس کا مزہ جو ہے نہیں آتا۔ اب دیکھیں کہ میرے گھر میں بھی جب لوگ آتے ہیں، کھانا وانا پکتا ہے سب کے لیے، تو میں صرف ایسا ہی بناتی ہوں جیسا کہ اپنے لیے بناتی ہوں۔
تو تیل کا ہماری اگر بوتل آئے گی تو وہ تقریباً 6 مہینے چلتی ہے ہمارے گھر میں. بچت کی بچت, ہاں, بچت کی بچت اور صحت کی صحت. تو ہم نے میں کیونکہ ہم لوگ کافی لمبا ٹریول کر کے آئے تو میں چیزیں لائی نہیں, ساتھ ایک اور چیزیں ملتی ہیں جو کہ جس کو اسپرے آئل کہتے ہیں, یعنی ایک اسپرے میں 1 کیلری ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اسپرے کریں گے تو وہ اس کا پین کا جو ہے وہ باٹم کوٹ کر دیتا ہے, تو اس میں آپ مطلب ہے کہ تو تیل کی ضرورت نہیں, وہ اسپرے ہی کام کرے گا, وہ اسپرے آئل ہوتی ہے جی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈریزلر ہوتے ہیں, اس میں بھی صرف 1 قطرہ 2 قطرے نکلتے ہیں, یعنی وہ کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا آپ ڈال رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو ڈرائی روسٹ کر کے اس میں وہ زیرہ یا لال مرچ یا ایسا ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا اگر اس کے اوپر, یعنی 1 ٹی اسپون آئل جو دیکھ رہے ہیں آپ اس میں پلیٹ میں کافی ہے. اگر 3 یا 4 لوگ ہیں, 4 مطلب ہے کہ آئل کی چمچے ہو جائیں گی اس میں, تو آسانی سے آپ کے پیاز بھی سرخ ہو سکتے ہیں, آپ کی سبزیاں وہ مسالے بھی جو ہیں وہ روسٹ ہو سکتے ہیں. صرف ایک یہ نہیں ہوتا کہ جب کھانا پک جائے تیار ہو جائے تو اس کے اوپر آئل کی لیئر نہیں ہوتی, جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے کھانوں میں اپنا اور قسم کی ٹرائی کریں, یعنی کہ مسالے جو ہیں وہ اور قسم کے ڈالیں, لیکن کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے تو نمک جو ہے وہ کم رکھیں, کیونکہ نمک کا تعلق صحت کے ساتھ بھی یا ہماری صحت کے اوپر برا اثر ہے, خاص کر کے جن لوگوں کو موٹاپا ہے یا جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, خاص کر کے ان کو اور نقصان دینے کا وہ خطرہ ہے. یہ نمک یا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی رہے اور نمک بھی ہم نہ کریں؟ تھوڑا سا آپ استعمال کر سکتے ہیں, جو گائیڈنس ہے کہ وہ 1 ٹی اسپون یعنی 6 گرامز جو ہے وہ آپ دن میں کھا سکتے ہیں, پورے دن کے لیے. ہمارے تو ایک کھانے میں اور ایک سموسے میں اتنے ہوتے ہیں. بالکل, بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کے علاوہ اگر آپ یوگرٹ استعمال کریں یا ٹماٹرز استعمال کریں یا لیمن استعمال کر لیں, تو ان چیزوں سے آپ کو فلیور ملتا ہے زیادہ, جو کہ نمک کا اگر کم کیا آپ نے تو وہ اس کا اثر آپ کو محسوس نہیں ہوتا. قائم, اگر ہم آپ کی طرف آئیں تو برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن ظاہر ہے بہت سا کام کر رہی ہے, لیکن اکثر ہم پروگرام تو کر کے ہم چلے جائیں گے, باقی بھی کام ہو جائے گا, ہم لوگوں کو زبانی تو بتا دیں گے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اور برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہے. ایک تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اس میں بہت معلومات ہیں, اس میں ریسیپیز بھی ہیں جو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں گھر پہ, جس سے بےحد اچھا کھانا بنے گا, عمدہ بنے گا, اور دوسرے ملکوں کے کھانوں کی ریسیپیز بھی ہیں. پھر یہ کہ جب شاپنگ کی فرحت نے بات کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور شاپنگ کرتے وقت ہمارے ایک یہ ہے, کیونکہ جو زیادہ تر نمک ہے وہ ہمیں باہر کی چیزوں میں ملتا ہے, تو ریئلی اگر آپ کارن فلیکس بھی لے رہے ہیں تو اس میں سالٹ ہے, اگر آپ کیک بھی کھا رہے ہیں تو اس میں اوبیسلی شوگر تو ہے لیکن سالٹ ہے. بسکٹ میں حیران ہے, کیا کہتے ہیں بسکٹ میں بھی سالٹ ہوتا ہے, بریڈ میں بہت سالٹ ہے, وہ تو میٹھا سمجھ کے ہم کھاتے ہیں بسکٹ کی. تو اگر ہم ایک سلائس بریڈ بھی لے رہے ہیں تو اس میں سالٹ بھی ہے, شوگر بھی ہے. تو آپ اگر یہ ہماری بکلیٹ لے لیں, اور اس میں جو ہے بڑے آسان طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ لیبل دیکھ سکتے ہیں, ان کو جانچ سکتے ہیں اور چیزوں کا سواپ کر سکتے ہیں. اور ہماری کمیونٹی میں ہیبٹ ہے, کیونکہ اکثر ہم جب جاتے ہیں تو حلال یا ویجیٹیرین کا تو سائن ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں, اگر اس کو ایک سٹیپ آگے کر کے, جی, تو اس میں یہ بہت اچھا ہے, چیک کمپیئر چینج. تو آپ یہ چیک کریں, اس کو کمپیئر کریں اسی پروڈکٹ سے, اور پھر اس کو آپ چینج کر لیں. تو آپ وہ پروڈکٹ لیں جس میں زیادہ گرین ہو بجائے اس کے کہ زیادہ ریڈ ہوں. اور فوڈ لیبلنگ جو ہے وہ آج کل اکثر ہمارے کھانوں میں, ہماری چیزوں پہ اس پہ لیبلز ہوتے ہیں جو گرین آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ٹھاک ہے, پھر اورنج ہوتا ہے شاید, پھر ایمبر, پھر ریڈ. تو ریڈ جو ہے وہ اوبیسلی آپ ایوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکے. تو یہ کتاب آپ لوگ ضرور آرڈر کیجئے. اور جب کھانے پینے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں, اور بلکہ یہ پورے اس ملک کا مسئلہ ہے, یورپین کنٹریز میں یہ مسئلہ ہے, یہ ہماری کنٹریز میں مسئلہ ہے, وہ ہے وزن کا بڑھنا. تو یہ ہیلتھی آپ کس طرح اپنا ویٹ رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں. اس میں فوڈ ڈائریز ہیں, اس میں بریک فاسٹ کی سجیشن ہے, اس میں لنچ کی سجیشن ہے, جو کہ ہم لوگ خود بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ کتابیں جو ہیں فری آف چارج آپ کو مل سکتی ہیں. آپ امہ چینل کو ای میل کر دیں, شکیل مجھے فارورڈ کر دیتے ہیں, ہم لوگ وہ بھیج سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, ان کو آرڈر کر دیجئے. یہ تمام کتابیں فری ہیں. ٹائم ٹو چینج کی سیریز میں یہ بکس ہیں, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی ہیں, کولیسٹرول پہ بھی ہیں جس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکے. اور سب سے بڑا جو اس وقت ہمارا مسئلہ اور چیلنج ہے
ہماری کمیونٹی کا، وہ ہے ڈائبٹیز. ہمارے لوگوں کو ڈائبٹیز ارلی ایج پہ ہو رہی ہے. جب ہوتی ہے تو وہ مینیج نہیں کر پاتے صحیح، اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور ڈائبٹیز وہ موذی مرض ہے جو کہ میں کہوں گا کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر تک ہر حصے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی فرحت جو ہیں وہ ایک بہت زبردست پروگرام پہ کام کر رہی ہیں جس میں لوگ تقریباً اس لیول پہ تھے کہ انہیں ڈائبٹیز ہو سکتی تھی، پری ڈائبٹک کنڈیشن تھی ان کی، لیکن ان کے پروگرام کی وجہ سے جو کہ ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی پہ تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز سے بچ گئے ہیں. چلیں اسی پہ آتے ہیں. فرد ظاہر ڈائبٹیز جو ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے اور کیسے ہمارے جو سننے والے اس وقت ہیں، دیکھنے والے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، کیسے آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا آپ نے ایسا کیا کہ لوگ بدل گئے اور انہیں ڈائبٹیز ہونے سے بچ گئے؟ بالکل، یہ میرا بہت زیادہ پیشن ہے کہ اور میری نہایت ہی مطلب ہے کہ کوشش ہے. شروع سے میں بہت ٹائم سے ہوں، آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ کو میرا ایج پتہ چل جائے گا کتنا ٹائم ہے میں NHS میں، لیکن بہت زیادہ ٹائم سے. اور میرا ہمیشہ شوق اور کوشش رہی ہے کہ جتنا بھی پریونٹ کر سکیں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، لیکن ہمارے کمیونٹی میں یہ میسج جو ہے وہ نہیں پہنچا اور نہیں پہنچ رہا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایزی لگتا ہے کہ کوئی دوائی لے لیں یا کچھ کر لیں، تو بجائے اس کے کہ لائف سٹائل چینجز کو مطلب ہے کہ اڈاپٹ کریں. تو جو پروگرام جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے میپ، جس کو کہتے ہیں موو اوے فرام پری ڈائبٹیز. تو آج کل کنٹری میں ایک اسکریننگ پروگرام چل رہا ہے جو کہ 40 to 74 ایئر اولڈ لوگ، ایڈلٹ لوگ جو ہیں ان کے اوپر. تو آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو یہ چیک کرتے ہیں، جیسا کہ کار کی MOT ہوتی ہے ایسا کہ آپ کے جسم کی MOT ایک قسم کی ہے. تو وہ رسک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ایک رسک جو وہ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو موٹاپا ہے، کیونکہ موٹاپا اور ڈائبٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے. آپ کو اگر موٹاپا ہے تو وہ آپ کی رسک ڈائبٹیز ہونے کا بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگوں کو جن کو مڈل ایج میں جا کے تو پوسٹ 20 ایئرز اولڈ میں جا کے ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ اکثر 80% جو لوگ ہیں وہ موٹے ہیں، اس لیے ان کو ہوتا ہے. اور ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کو موٹاپا بہت زیادہ ہے. پوری کنٹری میں سب سے زیادہ موٹاپے کے شکار جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی پاکستانی وومن. جو پاکستانی عورتیں ہیں ان کو موٹاپا بہت زیادہ ہے، تو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ خطرے پہ ہیں ان کو ڈائبٹیز ہونے کا. تو جو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس اسکریننگ پروگرام میں جب وہ پتہ چلتا ہے ڈاکٹرز کو کہ اس انسان کو پری ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رسک ہے اس بندے کو ڈائبٹیز ہونے کا، تو اس سٹیج کے اوپر اگر وہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو ضرور اس بندے کو، یعنی کہ سال کے اندر، 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر وہ ضرور اس کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ریفر کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں، جو میں نے کریٹ کیا تھا آج سے 3 سال پہلے. تو وہ 6 مہینے کا پروگرام ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہیلتھی ایٹنگ جو ہے وہ کیسے ان کو کرنی ہے، ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، اور ان کا بیہیویئر چینج جو ہے، یعنی کہ ان کا سب کھانے کے دار و مدار جو ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے. اور وہ پروگرام بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہو رہا ہے، کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہر 100 بندے کے مطلب ہے کہ ہر 10 لوگوں میں 7 لوگ جو ہیں ان کی ڈائبٹیز بالکل ختم ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ ویٹ لوز کر رہے ہیں، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ان کی کولیسٹرول ٹھیک ہو رہی ہے. تو یعنی اٹس اے ویری سکسیسفل پروگرام. تو اب وہ ہمارے برانڈ سے لے کے اب وہ ایک اور ٹرسٹ میں بھی انہوں نے مجھے بولا ہے کہ اب میں جا کے وہاں پہ سیٹ کروں ان کے لیے. ماشاءاللہ. اور طور کہ وہ جو NHS انگلینڈ ہے اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو NHS کا ہے، اس نے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں پہلی کنٹری ہو جو کہ ڈائبٹیز کے اوپر پریونشن پروگرام بنائے. اور وہ جو سوچ رہے ہیں کہ کیسا پریونشن پروگرام ہونا چاہیے، وہ بالکل وہی پروگرام ہے جو کہ میں کر رہی ہوں. ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں اب یقین کریں کہ اتنے ٹیکسٹ میسج، اتنی ای میلز آ رہی ہیں، خاص طور پر ہمارے بہت سے بہن بھائی بک لینا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹلی سے بھی بہت سی کالز آ رہی ہیں. ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ امہ چینل اور برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے وہ مشکور ہیں، ان کو خود
ہارٹ کا پرابلم ہے، سہیل راجہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے ان کو جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ اور 45 ان کی عمر ہے، بڑی کم عمر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یورپ میں رہ رہے ہیں قائم بھائی، تو کیا وہ بھی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ یہ جتنی بکلیٹس میں نے مینشن کی ہیں یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بالکل جی، میں ان کو آپ کی ویب سائٹ بھیج دوں گا. سلیم چودھری، عبد المنان طاہر، عامر لودھی، شاہبہ پٹیل، شمس رحمان، فرحین، شاہدہ، ناصر ایوب، کاشف مجیب، طیب حمید، فرہ بی بی، یاسمین کوثر، اور بہت سے بہن بھائی جنہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن یا ان کی جو کوئی بھی انفارمیشن ہے جو صحت مند کھانوں کے حوالے سے ہے وہ ہمیں بھیج دیں. تو انشاءاللہ یہ کتابیں آپ تک پہنچیں گی، اور اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھے گا ای میل کا تو انشاءاللہ جب بھی آپ بھیجیں گے انفارمیشن انشاءاللہ 2-3 ہفتوں تک یہ کتابیں مل جائیں گی. یہ اس سے پہلے انشاءاللہ مل جائیں گی، کیونکہ جیسے ہی مجھے ای میل ملتے ہیں میں ان کو ارجنٹ آرڈر نیکسٹ ڈے ڈیلیوری سے. میں نے 2-3 ہفتے اس لیے کہا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھا ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. میٹھا جو ہے وہ اوائڈ کریں جتنا ہو سکے، تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے انتظار کرنا. آپ نے تو پورا ہمارا سسٹم ہی چینج کر دیا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو چینج کر کے کچھ اور کہنا پڑے گا. وہ پھلوں کی مٹھاس کی بات ہو رہی ہے. صبر کا پھل ہیلتھی ہوتا ہے. پھل ٹھیک ہے جی، پھل صبر کا گلاب جامن وہ نہیں استعمال کرتے. صبر کا گلاب جامن، صبر کا لڈو وہ میٹھا نہیں، وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے ہمارے بہن بھائی پروگرام کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کی میسج خاص طور پر وزن کم کرنے کے لیے، تو وزن کم کرنے کے لیے کون سے خوراک، کون سا فروٹ یا کون سی سبزی ہمارے لیے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو پیٹ ہے نہ تو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا ڈال رہے ہیں، اور نہ ہی وہ یاد رکھ سکتا ہے کہ پہلے اس نے کیا کھایا تھا. یعنی کہ ہمارا پیٹ جو ہے سارا قصور پیٹ کا ہے. بالکل. ہاں، نہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے پیٹ میں بھوک ہے یا کیا ہے، ایسا بات کرتے ہیں. دل کی بھی بات کرتے ہیں، دل چاہتا ہے، ہاں، دل چاہتا ہے کہ یہ کھا لیں. تو بات یہ ہے نا کہ ہمیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جو رشتہ، جو تعلق ہم نے بنانا ہے نا کھانوں کے ساتھ، اس کے اوپر تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو آپ اسی وقت کھائیں جب آپ کو بھوک ہو، لیکن زیادہ بھی بھوک نہ ہو. یعنی ٹائم سے کھائیں، لیکن اس کے درمیان اگر آپ جو ہے وہ جس کو گریزنگ کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اس کا جو عادت ہوتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ رہتے ہیں، چگنا جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر اکثر لوگ جو چگتے ہیں وہ ایسی چیزوں کے اوپر، یعنی یہ جو سموسے، پکوڑے اور چیزیں ہوتی ہیں، یا یعنی یہ کرسپ پیکٹ دیکھ لیں آپ. اگر آپ یہ ایک پیکٹ کرسپ کا ہر روز کھائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ سال میں 5 لیٹر آف آئل جو ہے وہ کنزیوم کریں گے، اور 5 لیٹر آف آئل جو ہے وہ 45,000 کیلریز ہیں. یعنی کہ آپ کا پورے 22 ڈیز کا کھانا، 12 ڈیز کا کھانا. یعنی جو انسان میرے جیسا، اگر میں 1200 کیلریز دن میں کھاتی ہوں، تو ایک پیکٹ اگر میں روز کرسپ کا کھاؤں گی تو میں اتنا کھا لوں گی، اتنی انرجی مجھے اس میں سے ملے گی کہ میں اب 12 دن کا کھانا جو ہے، پورے فل ڈے کا کھانا جو ہے وہ اس میں سے کھا سکتی ہوں. شکیل، آپ کو یاد ہوگا ایک ہم لوگوں نے بنایا تھا کرسپ کے لیے اشتہار بچوں کے لیے، اس میں ایک بچی جو ہے وہ تیل پی رہی ہے، تو اتنا اس میں مطلب فیٹ ہوتا ہے، پھر سالٹ بھی ہوتا ہے. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت سے کالر جو ہے، بہت سی جو ای میلز اور آپ کے سوال آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم سارے سوالوں کو جواب نہیں دے سکتے. لیکن ایک سوال میں لوں گا اور اس کے بعد کی میسج لیں گے اپنے مہمانوں سے. راشد نے برلنے سے پروگرام کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جو سلم لوگ ہوتے ہیں، جن کا وزن کم ہوتا ہے، انہیں ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، یا ہارٹ اٹیک ان کو بھی ہو سکتا ہے؟ ہارٹ اٹیک یا کوئی بھی کسی قسم کی بیماری جو ہے، کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو بیماری نہیں لگے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کے چانسز جو ہوتے ہیں بیماری لگنے کے، کسی قسم کی بیماری، کینسر ہو گیا، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، ایوری تھنگ، وہ بہت کم ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو بی سلم دین اوور ویٹ. اور شکیل، ہمارے جو آئی تھنک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ ارلی ایج پہ ہو رہی ہیں. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ 75 از پری میچور ناؤ، تو اب جو ہیں لوگ 80s 90s میں انشاءاللہ جئیں گے. تو ہمارا جو میسج آپ کہہ رہے تھے، تو میسج ہمارا یہی ہے کہ آپ بھرپور زندگی جئیں.
جو فرحت نے باتیں کہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی مزریبل لائف لیڈ کریں گے. آپ کی زندگی بہتر ہوگی, صحت کے ساتھ ہوگی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان کو صحیح کھانے دیں تاکہ انہیں جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ہارٹ کی پرابلم نہ ہو. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بہت ینگ ایج میں اور لٹرلی بچوں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز کی پرابلم ہو رہی ہے. تو لائف اسٹائل ہمیں بہت چینج کرنا ہوگا. ایکسرسائز بہت ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, اور ساتھ اپنے کھانے کا خیال رکھنا, اور اس طرح سے کھانا کہ آپ اسے انجوائے بھی کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو, خدا نخواستہ آپ کسی پہ, جیسا شکیل آپ نے کہا کہ کبھی آپ بوجھ بنے. تو ہماری یہی دعا ہے اور یہی پیغام ہے کہ آپ کی انشاءاللہ بہت لمبی زندگی ہو اور آپ کبھی کسی پہ بوجھ نہ بنے, آپ ہمیشہ تندرست رہیں اور اپنی صحت کا کتاب اپنی پھر دکھا دیجیے گا. بہت سی ریکویسٹ آئی ہیں, میرے خیال میں آپ کی کتابیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو بالکل ہیلتھی ریسیپی والی کتاب ہے, یہ ہیلتھی ریسیپی والی یہ کتاب ہے جو ہم آپ کو فری دیں گے. بالکل ہم یہ فری کر دیں دیجیے گے, گا, ہم آپ کو بھی دے سکیں قائم سے. تو یہ قائم صاحب ساتھ نہیں ہوں گے, صرف کتاب آپ کو فری میں دی جائے گی. تو نہیں, لوگ مجھے بلانا پسند بھی نہیں کریں گے, کہیں گے کتاب ہی ہمیں چاہیے, صرف کتاب چاہیے ہمیں. اور یہ ویٹ کے اوپر ہے, اور وزن کم کرنے کی بہت اچھی کتاب ہے, واکنگ پہ ہے, واکنگ کرنے کے لیے کتاب ہے, کس طرح سے آپ کریں. لیبلز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ کتابیں جو ہیں آپ کو نیکسٹ ویک تک مل جائیں. اور جو بھی بہن بھائی کتابوں کا ہے پورا پیکج آپ کو ای میل اگر آپ ہمیں کریں تو ہم آپ کو پوسٹ کر دیں گے. فرحت, آخری پیغام آپ کا کیا ہے؟ آخری پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کو جو باتیں بتائی ہیں, یعنی کہ جو پلیٹ کا ماڈل بتایا ہے, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, فروٹ جو ہے وہ اس کو آپ سنیکس کے مطابق لیں, تو آئل جو ہے وہ اچھی قسم کی استعمال کریں اور تھوڑی ناپ کے تو اس کو ڈالیں, انڈیلے نہیں. نمک کو تھوڑا سا کم کریں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنے کھانے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بنائیں, ان کو مکس مطلب ہے کہ اور ڈفرینٹ ٹائپس, یعنی سٹر فرائیڈ وغیرہ اگر آپ کریں گے تو منٹوں میں کھانا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت کم تیل اور مطلب ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے, اور بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے وہ سبزیاں وغیرہ زیادہ کھانے میں. فرحت, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ. سارے ٹائم بالکل ختم ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ لندن سے تشریف لائیں اور آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. قائم زیدی, آپ ہمیشہ کی طرح آتے ہیں, بہت کچھ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آج سے لوگ ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں, ہمارے خلاف احتجاج کریں کہ یہ کیا, ہمیں کچھ بھی کھانے کا موقع نہیں دے رہے. لیکن سیریسلی یہ ایک ایسا میسج ہے جو ہم سب کو سیریسلی دیکھنا چاہیے, تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں لا کے ہمیں عمل کرنا چاہیے. تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قائم زیدی برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن سے, اور فرحت حمید آپ کا جو آئیں, بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ, اور دل کی بات ہوگی, کارڈیالوجسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور دل کی باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور مجھے اجازت دیجیے گا, لیکن یہ کی میسج جو آپ کو دیے گئے ہیں کھانے پینے میں, اس پہ عمل کیجیے گا. اگر آپ یہ فری بک لینا چاہتے ہیں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی طرف تو ہمیں ای میل کیجیے گا. جب بھی آپ ای میل کریں گے ہم آپ کو کتاب بھیج دیں گے. اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک اجازت. اللہ حافظ.